ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. درود بھیجے محمد والے محمد پر. خداوند عالم آج کی آپ کی عبادات، نماز، روزہ، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. آئندہ کے باقی بچ جانے والے دنوں میں ہمیں مزید اس ماہ مبارک رمضان کی گھڑیوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. خداوند عالم اس سال ہمارا نام حقیقی روزہ داروں کی فہرست میں شامل فرمائے انشاءاللہ. خدا کرے کہ اس شب قدر میں ہمارا اپنے زمانے کے امام کی نصرت کی توفیق حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں. درود پڑھی محمد والے محمد پر. دس منٹ تاخیر سے پہنچنے کی معذرت، کسی اور جگہ سے آنا تھا تو 10 منٹ میں مجھے دیر ہو گئی. عزیزان محترم، کل آپ کے سامنے سورہ نبا کی آیات مکمل ہو چکی تھی، اور جو ہمارے پاس اب 2 دن باقی بچے تھے اس کے اندر ہمیں جس موضوع پہ گفتگو کرنی تھی، سورہ نبا کا جو عنوان تھا وہ کیا تھا؟ معاد، قیامت. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا تھا، سورہ نبا کی آیتوں کے اندر انسان کو متوجہ کیا کہ قیامت ہے، معاد ہے، تمہارا پلٹنا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ناممکن کام ہے. خداوند عالم جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، سورج، سیاروں، ستاروں کا بنانے والا ہے، اس کے لیے کام آسان ہے. اور جب تم اس دنیا سے بعد جاؤ گے، دوسری دنیا میں اٹھائے جاؤ گے کہ وہ حق ہے، تو پھر وہاں پر تم 2 گروہ میں تقسیم ہو جاؤ گے، یا اہل بہشت ہوگے یا اہل نار ہوگے. دونوں کی الگ الگ خصوصیات. اور اس کے بعد خداوند عالم نے راستہ انسان کے سامنے رکھ دیا، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. بس یہ ساری چیزیں بیان ہونے کے بعد جو چاہتا ہے خود سے اپنے رب کی راہ کو اختیار کرنا، وہ اپنے رب کی راہ اختیار کر لے. خدا زبردستی کسی کو اپنے راستے پہ چلانے والا نہیں ہے، چونکہ وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کوئی حاجت نہیں ہے. اس کے راستے پر آؤ گے اپنے لیے اچھا کرو گے، نہیں آؤ گے اپنے لیے برا کرو گے. اور یہ وہ عذاب ہے جو قریب ہے، جس کو تمہارے سامنے خدا نے بیان کر دیا، اور انسان اس کو نزدیک دیکھے گا. آج بھی جو عنوان آپ کے سامنے رکھوں گا وہ معاد کے ہی عنوان سے ہے. آج کی آیات جو ہیں وہ معاد کے اوپر، قیامت کے اوپر انسان کا اگر اعتقاد ہو تو اس کی زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے. ظاہر ایک طویل موضوع ہے، خود اس کے اوپر 10 دنوں کی گفتگو ہو سکتی ہے. آج فقط 2-3 آیات کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہوں. معاد پر یقین انسان کی زندگی کو، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، متعادل بناتا ہے، تعادل عطا کرتا ہے، بیلنس لائف انسان کی ہوتی ہے. اگر ایک طرف انسان کا معاد پر، قیامت میں اٹھائے جانے پر، اس کے اندر حساب کتاب پر، اور اس حساب کتاب کے اندر بھی ایک میزان کے مطابق شفاعت پر یقین نہ ہو، تو پھر انسان آزاد ہو جائے گا. جیسے کہ سورہ قیامت کی آیت آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ انسان کیا چاہتا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اور انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کے سامنے کھلا اس کو اختیار ملے، جو چاہے وہ کرے. یہ انسان کی آرزو ہے، خواہش ہے. قیامت
کی لگام انسان کی سرکشی کو مہار کرتی ہے. جیسے ہم گھوڑے کو یا کسی سواری کو کنٹرول جو کرتے ہیں اس کو لگام یا لجام کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر سرکشی ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی وہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر بھٹکنا چاہتا ہے, بھاگنا چاہتا ہے, تیزی کے ساتھ سرکشی کرتا ہے, تو اس کی لگام کو کنٹرول کیا جاتا ہے, مہار کیا جاتا ہے. خداوند عالم نے بھی ہمارے اور آپ کے لیے ان لگاموں کو رکھا ہے. قیامت کی یاد, خود موت کو کہا گیا کہ موت انما الموت ہی تذکرہ, یہ موت تذکرہ ہے. تذکرہ یعنی ایک کال ہے, دوبارہ ریمائنڈر ہے انسان کے لیے. انسان جب کسی کی میت کو سامنے رکھے ہوئے دیکھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے صحیح اس کے ذہن میں بہرحال یہ خطور کرتا ہے کہ یہ جو اس تابوت کے اندر لیٹا ہوا ہے, آج نہیں تو کل میرا بھی یہی مستقبل ہے. میں نے بھی اسی طرح سے اس تابوت کے اندر آنا ہے, اس گہوارے کے اندر آنا ہے. میں نے بھی اس بے بسی تک پہنچنا ہے کہ نہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتا ہوں, نہ اپنی مرضی سے چل سکتا ہوں. حتیٰ جو اپنی منزل اور آخری آرام گاہ ہے اس تک پہنچنے کے لیے بھی 4 افراد کم سے کم چاہیے. وہ اس کو تذکرہ کہتے ہیں. تذکرہ یعنی جس سے انسان یاد کر لے اپنی پچھلی چیزوں کو. ایسا جو معاد ہے وہ اس کے انسان کی اس زندگی کے اوپر اچھے اثرات پڑتے ہیں. ہم دین کی تعلیمات کو, میں نے شاید پہلے بھی بیان کیا آپ کے سامنے, کہ ہم دین کو اور دینی تعلیمات کو فقط یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخرت کے لیے خدا نے رکھا ہے اور جو کچھ ہوگا وہاں کے لیے ہوگا. دین آپ کو دنیا سے کاٹنے کے لیے آیا ہے, ایسا نہیں ہے. دین آپ کی دنیا کو بھی آباد کرتا ہے. دین آپ کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے, لیکن پاکیزگی کے ساتھ. دین یہ شعور دیتا ہے کہ تم انسان ہو, اشرف المخلوقات ہو, ہر چیز کو نہ کھاؤ, ہر منظر کو نہ دیکھو, تمہاری ایک شان ہے. خداوند عالم نے تمہیں خلق کر کر اپنے بارے میں تعریفی کلمہ ادا کیا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تمہیں خلق کرنے کے بعد خدا نے کہا ہے کہ بہترین ہے وہ جو بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والا ہے. احسن خلقت کس کو قرار دیا؟ انسان کو. یعنی تم انسان کائنات کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہو, کائنات کی جو ہے وہ عظمتوں کو دیکھ کر, وسعتوں کو دیکھ کر, دریاؤں کی گہرائیوں کو دیکھ کر, پہاڑوں, جنگلات, ان کے اندر چھپی ہوئی معدنیات کو دیکھ کر تم متاثر ہو رہے ہو. میں تمہیں حقیقت بتاؤں, اگر تمہیں متاثر ہونا ہے تو اپنی خلقت پہ متاثر ہو. تمہارے اندر جو پیچیدگی ہے وہ کائنات میں کسی شے کے اندر نہیں. تمہارے اندر ایک جسمانی قوت ہے, ایک روحانی قوت ہے. تمہارے اندر میں نے یہ مد و جزر رکھا ہے. تمہارے اندر وہ صلاحیت دی ہے کہ اگر تم نے اپنی صلاحیت پر عمل کیا تو ملائکہ تمہارے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے. اور تمہارے اندر یہ صلاحیت بھی ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اور گرانے پر آ گئے تو پھر حیوان تم سے بہتر ہو جائے گا. یہ صلاحیت تمہارے اندر ہے. لہٰذا اپنے آپ کو پہچانو, اپنی قدر کرو اور اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرو. لہٰذا تم جس کو دیکھ کے متاثر ہو رہے ہو, یہ دنیا خدا نے بنائی اپنی حکمت سے, تم اس کا شاہکار خلقت ہو. فتبارک اللہ احسن الخالقین. پس بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والا ہے. خود اس دنیا کو جب ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے, آج جمعے کا دن ہے, جمعے کے دن کی یاد جو ہے وہ امام عصر کے ساتھ مخصوص ہے. ویسے تو ہر روز, ہر گھنٹہ, ہر ساعت جو ہے امام زمانہ سے ان کی یاد کے ساتھ ہونا چاہیے, لیکن جمعے کا دن مخصوص ہے. جمعے کے دن کی زیارت بھی جو ہے وہ امام عصر کے نام کی ہے. ھذا یوم الجمعہ, جو ممکن ہے آپ میں سے بعض مومنین نے آج صبح پڑھی ہو زیارت, مفادی میں لکھی ہے. ہر ہفتے کا ہر دن ایک نہ ایک امام سے منسوب ہے. ہر دن جو ہے کسی نہ کسی معصوم کے نام پر ہے. جمعے کا دن امام کے نام پہ, اس میں آپ پڑھتے ہیں ھذا یوم الجمعہ, اے امام یہ جمعے کا دن ہے. وہو یومک, اور یہ تو آپ کا دن ہے. وَأَنَا فِيهِ ضَيْفُكَ, اور میں آپ کے دن میں آپ کا مہمان ہوں. فَأَزِفْنِي وَأَجِرْنِي, بس آپ میری مہمان نوازی بھی کیجئے, مجھے پناہ میں بھی رکھیے. اتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں سکھایا گیا. لہذا جمعے کا دن مخصوصاً امام کی یاد کے ساتھ آتا ہے. صبح جمعہ دعائے ندوہ آپ مومنین پڑھتے ہیں. روایات کے اندر امام کے ظہور سے متعلق روایات کے اندر وہ دن کے جس دن امام کے ظہور کو کہا گیا, اس میں کہا گیا کہ صبح جمعہ کا وہ دن ہے. اور اسی لیے جو زیارت ہم پڑھتے ہیں جمعے کے دن, اس میں یہ جملہ بھی کہ المتوقع فیہ ظہورک, کہ جس میں آپ کا ظہور متوقع ہے, آپ کے ظہور کی امید ہے. اس عنوان سے جو ہے وہ امام عصر کے عنوان سے جو کچھ بیان کیا گیا, امام نے آ کر کیا کام کرنا ہے؟ خدا کی زمین پر خدا کا نظام,
یہ تو آپ نے مشہور جملہ سنا ہوا ہے، خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ کرنا ہے۔ آیا خدا کے نظام میں امام سارے انسانوں کو دنیا اور دنیا کی تمام مصروفیات سے کاٹ کر صحراؤں میں لے جائیں گے اور وہاں سب کے ہاتھوں میں تسبیح اور مصلے سب کے پاؤں کے نیچے رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ بس تمہاری زندگی جب تک زندہ ہو تمہیں اس تسبیح میں اس صحرا کے اندر گزارنی ہے؟ ایسا نہیں ہونے والا۔ کیا ہونے والا ہے؟ جو روایات بتاتی ہیں کہ دنیا اس طرح سے امام عصر کے آنے کے بعد آباد ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی دنیا نے اتنی رونق نہیں دیکھی ہوگی۔ جو روایات ہیں وہ تو یہ بتا رہی ہیں، روایات یہ بتا رہی ہیں کہ انسان اپنی ترقی کی معراج پر پہنچے گا، حتی مادی اعتبار سے۔ کتنی ترقی ہوگی؟ زمین خزانوں سے خالی نہیں ہوگی، زمین کے خزانے ظاہر ہونے کی بات ہے، انسانوں کے فقر کی بات نہیں ہے، انسانوں کے فقر کے ختم ہونے کی بات ہے، کوئی خیرات نہ لینے والا، یہ روایات بیان کی گئی۔ یہ جو آپ اور میں دعائیں اس کے اندر ماہ رمضان میں دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغنے کل فقیر، خدایا ہر زمین پر بسنے والے ہر فقیر کو بے نیاز کر دے، یعنی زمین پر کوئی فقیر نہ رہے۔ یہ دعا ہے، ہم مانگتے ہیں اور ایسا ہو سکتا ہے جب ہی مانگتے ہیں۔ ابھی تک ایسا نہیں ہوا لیکن ایسا ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب امام کی حکومت آئے گی، زمین پر کوئی فقیر نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ زمین کے خزانے ظاہر ہو چکے ہوں گے، آسمان کی برکتیں نازل ہو رہی ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عادلانہ حکومتی نظام کائنات پر حاکم ہوگا۔ لہذا دین آنے کے بعد انسانوں کو دنیا سے کاٹ نہیں رہا، دنیا کی صحیح جہت دے رہا ہے۔ دین انسان کی دنیا کو اچھا بنانے کے لیے، انسان نے غلط سمجھا، شیطان نے رخنہ کیا، شیطان نے بہکایا کہ اگر دین پر عمل کرو گے تو بے وقوف کہلاؤ گے، دین پر عمل کرو گے تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاؤ گے، تمہیں اپ ڈیٹڈ رہنا ہے۔ اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ بچیوں کے ذہن میں ڈالا کہ اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے پردہ وردہ ہٹاؤ، حجاب کی پابندی نہیں، آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں جو حجاب کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ پردہ کیوں تھا؟ معاشرے کے بیلنس کو قائم کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر حیا کو باقی رکھنے کے لیے، معاشرے کو وحشت سے اور ایک گمراہی سے بچانے کے لیے تھا۔ ٹھیک، دین کے جتنے بھی احکام ہیں آپ جب جا کر دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا فلسفہ احکام میں خطبہ فدق کے اندر فلسفہ احکام بیان کر رہی ہیں۔ فلسفہ احکام میں نماز کا فلسفہ کیا بیان کیا؟ خداوند عالم نے نماز کو اس لیے فرض قرار دیا تاکہ انسان تکبر سے بچ سکے۔ آج ہماری سوسائٹیز اور معاشرے کے مسائل کی ایک بڑی وجہ معاشرے کے اندر متکبرانہ روش، عہدیداروں کی، سرمایہ داروں کی، جو ذمہ دار ہیں ان کی، چونکہ تکبر ہے، پرواہ نہیں ہے دوسروں کی، لہذا معاشرہ پس رہا ہے۔ اور خلاصہ دین انسان کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے آئے۔ دین فقط انسان کو کاٹ کر آخرت کی طرف متوجہ نہیں کر رہا، ہاں حقیقی رخ دکھانا دین کا کام ہے، دین دکھا رہا ہے، چونکہ خداوند عالم، بات وہی ہے کہ تعجب ہوگا انسان کو اس چیز کے اوپر کہ بنائی خدا نہیں ہے دنیا، اور اس کے بعد انسان خدا کے نظریے کو چھوڑ کر اس دنیا کے بارے میں اپنا نظریہ بنا کے بیٹھ جائے۔ اب جس نے بنائی ہے وہی بتائے گا، اس نے یہ دنیا بنائی، انسان کے برتنے کے لیے بنائی، انسان کے استفادے کے لیے بنائی، اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو میں نے بنا دی، تمہاری ضرورت کی ہر شے یہاں پہ ڈال دی، مگر اس دنیا سے استفادہ کرنا، مگر اپنے آپ کو اس دنیا کا اسیر مت کرنا، اسیر مت کرنا۔ تم اپنے آپ کو اس دنیا کے اسیر کرنے کے بعد اپنی شخصیت کو کم کر دو گے۔ تمہاری شخصیت کیا ہے؟ تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا، خلقت الاشیاء لاجلک، اس پوری کائنات کی ہر شے کو تمہارے لیے بنایا، خلقتک لاجلی، تم کو اپنے لیے بنایا۔ تم دنیا کے اسیر بن کر کیا کرو گے؟ اپنی حقیقت کو دور کر دو گے، اپنے حقیقت سے پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ خداوند عالم کا دین اس دنیا کو بھی آباد کرنے کے لیے، معاد کا تصور، معاد کا صحیح یقین انسان کی اس ظاہری زندگی کو بہت اچھا بناتا ہے۔ میں شروع میں بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، آج اس کے ایک نقطے کی طرف آپ کے سامنے اشارہ کرتا ہوں کہ حتیٰ جو ہمارے یہاں مسائل ہیں، معاشرتی مسائل، قرآن کریم نے ہر چیز کا حل بتایا، ہر چیز کا نشاندہی کی ہے۔ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ ایک گروہ ہے جس کے ہاتھ میں معاشرے کا نظم ہے، انتظام ہے، یعنی جو اقتصاد معاشرے کی چلاتے ہیں، جو معاشرے کی اقتصاد چلاتے ہیں، جن کے ذریعے سے معاشرے کی معیشت چلتی ہے، جن کے ذریعے سے اجناس بازاروں میں آتی ہیں، جن کے ذریعے سے جو گڈس ہوتی ہیں وہ انسانوں کو ملتی ہیں۔ اگر یہ گروہ
قیامت پر یقین رکھنے والا ہو تو کبھی کوئی بھوکا نہیں رہے گا. جب کوئی بھوکا نہیں رہے گا تو انسان کی وہ والی دنیا، آخرت والی زندگی آباد ہو رہی ہے، یہی والی زندگی آباد ہو رہی ہے، یہ والی زندگی آباد ہو رہی ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ یہاں پر سرمایہ دار کے ہاتھ میں سرمایہ ہے اور وہ اپنے اس سرمایہ کی وجہ سے انسانوں کا استحصال کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ چونکہ وہ قیامت پر یقین نہیں رکھتا، اس کو آخرت پر اعتماد نہیں. آپ سوچئے، یہ تو تجارت کی بات ہے بھائی. تجارت ایک انسان کر رہا ہے، سرمایہ زیادہ سے زیادہ کمانا چاہتا ہے. خدا کہہ رہا ہے چونکہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اس کا معاد پر یقین نہیں ہے، اس کا مرنے کے بعد حساب پر یقین نہیں ہے، اسی لیے کیا کرتا ہے؟ جو جائز چیز دینی چاہیے نہیں دیتا، کم چیز دیتا ہے، پیسہ زیادہ لیتا ہے. قرآن کی آیت سورہ مطففین کے اندر، ویل للمطففین، ویل للمطففین یعنی وائے ہو، ہلاکت ہو کم فروشی کرنے والے پر. کم فروشی کرنے والا کون ہے؟ آگے کی آیات میں آ رہا ہے، الذین اکتالوا علی الناس یستوفون. جب یہ لینے والے ہوتے ہیں تو پورا پورا انسان سے وصول کرتے ہیں، یعنی قیمت پوری لیں گے. اگر ایک چیز کی قیمت 500 روپے ہے تو پوری 500 روپے لیں گے، نہ 1 روپیہ کم نہ 1 روپیہ زیادہ. الذین اکتالوا علی الناس یستوفون، جب یہ لوگوں سے طلبگار بنتے ہیں پورا پورا وصول کرتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یخسرون. جب یہ لوگوں کے لیے پیسہ لے لیا، اب جب ان کی باری آئی کہ لوگوں کو چیز دیں، ان کے لیے کوئی چیز پلڑے میں رکھیں، وزن کریں، تو کیا کرتے ہیں؟ گھٹا دیتے ہیں، پیمانے کو کم کر دیتے ہیں. یہ ہر جگہ ہے، ہر فیلڈ کے اندر ہے، یہ ہر فیلڈ کے اندر. یہ فقط سبزی والے کے ٹھیلے پہ نہیں ہے، یہ ڈاکٹر کی کلینک میں بھی ایسا ہے، ہسپتال میں بھی ایسا ہے، تعلیم کے میدان میں بھی ایسا ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بھی ایسا ہے، ٹھیک، لائرز کے یہاں بھی ایسا ہے، عدالتوں میں بھی ایسا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ایسا ہے کہ جب ان کی باری ہوتی ہے کہ یہ خود وصول کریں، پورا پورا وصول کرتے ہیں، فیسز پوری پوری لیں گے، ڈاکٹر پوری فیس لے گا. لیکن جب مریض کے علاج کی باری آئے گی توجہ نہیں دے گا، کمپاؤنڈر کے حوالے کر دے گا، اس کی بات سنے بغیر، اپنا سر اٹھائے بغیر نسخہ لکھ دے گا، یہ لو جاؤ، اس کو توجہ نہیں دے گا. اسکول پوری پوری فیس لے گا، اگر بچے کی فیس نہیں آئے گی اسکول سے بچے کو نکال دے گا. لیکن تعلیم کے اندر کیا کرے گا؟ جو تعلیم دینی چاہیے وہ تعلیم نہیں دے گا، چند چیزوں کو رٹا کر سمجھے گا اپنا کام کر لیا. اسی اسکول کے اندر بے حیائی کے پروگرام رکھ کر کلچرل شو بنائے گا کہ جی ہم تو ثقافتی کام کر رہے ہیں. اس ثقافتی کام کے نام پر بچوں اور معاشرے کی ویلیوز کو برباد کر دے گا. اچھی خاصی مسلمان گھرانوں کی بچوں اور بچیوں کو ناچنے والا بنا دے گا ثقافتی شو کے نام پر. یہ سمجھیے اس چیز کو، یہ قرآن بیان کر رہا ہے. ان چیزوں کی تطبیق کی ضرورت ہے، ہمیں ان چیزوں کو قرآن سے نکال کر ان کو تطبیق کرنے کی ضرورت ہے. کہاں ہو رہا ہے یہ کام؟ ہمیں دیکھنا چاہیے. قرآن جب کہہ رہا ہے تو ایسا ہو رہا ہے. ویل للمطففین، ہلاکت ہے، وائے ہے ان کے اوپر جو کم فروشی کرتے ہیں، کم کرتے ہیں. جب اپنی باری ہوتی ہے پورا پورا حاصل کرتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے کم فروشی پہ اتر آتے ہیں. ٹھیک، اس کے بعد اب کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون. یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اس دوبارہ اٹھائے جانے والے دن کا گمان نہیں رکھتے، یعنی وہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے. یہ قیامت کا گمان، قیامت پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے یہ اس کم فروشی کر رہے ہیں. ساری چکر اس لیے کہ ان کا قیامت پر یقین نہیں ہے، اعتقاد نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے. اس کو ریورس کر کے پڑھیں، اگر ان کا قرآن کریم کے اوپر اعتقاد ہوتا، ایمان ہوتا تو کم فروشی نہ کرتے. استاد جیسا کہ اس کا حق ہے پڑھانے کا ویسا پڑھاتا، ڈاکٹر جیسا کہ علاج کرنے کا حق ہے ویسا کرتا، وکیل جیسا کہ حق ہے، جج جیسا کہ حق ہے ویسا فیصلہ کرتا. لیکن نہیں ہو رہا یہ سارا کام. کیوں نہیں ہو رہا؟ قیامت پر اعتقاد نہیں ہے. اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جو قیامت پر اعتقاد ہونا اور نہ ہونے کا امپیکٹ فقط مرنے کے بعد آ رہا ہے یا اس دنیا میں آ رہا ہے؟ اس دنیا میں آ رہا ہے. ہم اور آپ جو چیز بھگت رہے ہیں وہ اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں بھگت رہے ہیں. ایسا ہی ہے، ملاوٹ ہوئی ہوئی چیز آپ کو مل رہی ہے، آپ پیسے بھی پورے دے رہے ہیں لیکن پھر کیا کر رہے ہیں؟ ملاوٹ ہوئی ہوئی چیز کھا رہے ہیں. آپ پیسے پورے دے رہے ہیں اسٹرابیری کے نام پہ، اور ہری اسٹرابیری کو پینٹ کر کے اسپرے مار کے آپ کو دیا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ویل للمطففین. چونکہ اس اسپرے کرنے والے کو قیامت کا اندیشہ نہیں ہے. یہ ہر جگہ ہے، زندگی کے ہر شعبے کے اندر. اگر قیامت پر اعتقاد ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس دنیا کی زندگی اچھی گزرتی، کوئی کسی کو دھوکہ نہ دیتا.
کوئی کسی کے ساتھ فریب نہ کرتا، کوئی کسی کی توہین نہ کرتا۔ یہ ساری مصیبتیں اس لیے کہ انسان کا قیامت کے اوپر اعتقاد نہیں ہے۔ بس قیامت کا اعتقاد اس کا مطلب ہے اس دنیا سے کاٹنے کے لیے نہیں آیا، اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے۔ معاد کا اعتقاد، معاد کا یقین اس دنیا کے اندر انسان کو بنانے کے لیے آیا۔ اسی کے اندر آگے چل کر باتیں ہیں۔ اب جو قیامت ہے اس کو سورہ کی شروع میں بیان کر دیا خداوند عالم نے کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو قیامت پر اعتقاد نہیں رکھتے، معاد پر اعتقاد نہیں رکھتے، نتیجے میں کم فروشی کرتے ہیں۔ آگے کی آیتوں میں خدا جا کے بیان کر رہا ہے، مومنوں کو ایک ڈھارس دے رہا ہے کہ دیکھو اگر تم قیامت پر اعتقاد رکھتے ہو، تم قیامت پر ایمان رکھتے ہو، تمہیں یقین ہے کہ معاد ہے، قیامت ہے، حساب کتاب ہے، تمہاری زندگی تھوڑی مشکل سے گزرے گی، اور وہ کیا مشکلات ہیں خدا بیان کر رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد آخری آیت میں بتا رہا ہے کہ اصل غالب کون ہے، جیتنے والا کون ہے۔ توجہ سے سنیے گا اس آیات کو انشاءاللہ۔ خدا بیان کر رہا ہے سورہ مطففین کے اندر ہی کہ ان الذین اجرموا، وہ لوگ کہ جو مجرم ہیں یعنی گناہگار ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو مجرم ہیں، گناہگار ہیں، دنیا کے اندر گھر چکے ہیں، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو آخرت کا خوف رکھتے ہیں، جو اپنے بزنس کے اندر، اپنی تجارت کے اندر، اپنے کام کے اندر، اپنے انٹریکشنز کے اندر، اپنے روابط کے اندر خدا کا خوف رکھتے ہیں، جو بات کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہماری اس بات کا نتیجہ کیا ہے، ہماری اس زبان سے نکلنے والے لفظ سے کسی کی دل شکنی تو نہیں ہے، کہ اس کی دل شکنی خدا کے مطابق ایک مومن کے دل کو توڑنا کعبے کی توہین سے بڑا جرم ہے۔ یعنی ایک انسان کعبے کی توہین کرے، اس کے مقابلے ایک مومن کا دل توڑے، دل شکنی کرے، خدا کے نزدیک اس سے بڑا جرم ہے یہ۔ لہذا وہ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ اب دوسرے لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان الذین اجرموا، جو لوگ مجرم ہیں، گناہگار ہیں، دنیا کے اندر گھرے ہوئے ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ایک مومن کی سادگی پر کہ کیسا عجیب آدمی ہے۔ مثلا اگر گورنمنٹ کے ادارے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، انفارچونیٹلی بات کرنی پڑتی ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے میں اگر دو دوست کام کر رہے ہیں، ایک دوست ہے کہ جو اصول بنا ہوا ہے اس گورنمنٹ کے ادارے کا، پتہ ہے آپ کو اکثر اداروں کا، بعض ایکسیپشنل ہوں گے، میں ہر چیز کو لاٹھی سے نہیں ہانک رہا، لیکن اکثریت کیا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح کام ہوتے ہیں، کس طرح رشوت عام ہے، کس طرح غلط کام ہوتے ہیں اداروں کے اندر۔ اب اگر دو دوست ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ہی کمرہ ہے، ایک دوست ہے کہ جس کی پرواہ نہیں ہے، جس کو آخرت کی پرواہ نہیں ہے، جو حتیٰ بیواؤں کا حق دینے کے لیے بھی پہلے اپنی رشوت مانگتا ہے۔ AG سندھ کا ادارہ کہ جہاں سے یہ انسانوں کے گورنمنٹ کے اداروں کی جو ہے وہ تنخواہیں، پینشنز ہوتی ہیں، وہاں ہمارے ایک عزیز کام کرتے تھے، ان کے اپنے بتائی ہوئی چیزیں کہ حتیٰ بیواؤں کی جو پینشن ہوتی ہے وہ ریلیز کرنے کے لیے رشوت لی جاتی، طے ہوتی تھی پرسنٹیج کہ جتنا اماؤنٹ ہے اس کا 30% وہ کارندہ رکھے گا جو کام کرے گا، 70% جو ہے وہ اس کو دے گا کہ جس کا حق ہے۔ اب آپ بتائیے اس سے بڑی اور کرپشن کیا ہوگی کہ ایک بیوہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے، ایک یتیم کو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ لیکن اسی ادارے میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے کہ جو یہ کام نہیں کر رہا، لوگ اس پہ ہنستے تھے، بھائی کیا ہو گیا؟ وہ کہتا تھا نہیں، جتنی تنخواہ ملے گی اس میں کام کروں گا، میں یہ اوپر کا پیسہ نہیں لوں گا۔ ہنستے ہیں لوگ، مذاق اڑاتے ہیں، بھائی کدھر رہ رہے ہو تم اس طرح تو ایک گھر بھی نہیں بنا پاؤ گے۔ ہمیں دیکھو ہم نے ادھر سے گھر بنا لیا، ادھر بھی گھر بنا لیا، ہمیں دیکھو ہم ہر سال ایک نئی گاڑی لے لیتے ہیں، تو ہمارے پاس تو وہی 1984 کی گاڑی ہے۔ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ہوگا جب کوئی قیامت پر اعتقاد رکھے گا، اپنے آپ کو قیامت کے اندر جواب دہ سمجھے گا، وہ دنیا کے اوپر، دنیا کی چیزوں پر قانع ہوگا جو حلال سے اس کو میسر آئے گا۔ کہیں محدودیت نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس حلال اور جائز پیسہ ہے تو آپ دنیا کی سہولت حاصل نہ کریں، یہ نہیں منع کیا خداوند عالم نے۔ دین کے اندر ہے کہ بہترین سواری رکھو، اگر ہے حلال ذریعے سے کمایا ہوا پیسہ ہے، نئے ماڈل کی گاڑی رکھ سکتے ہو، رکھو، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس دوڑ میں پڑھ کر حلال و حرام کی تقسیم ختم مت کرو۔ ٹھیک ہو گئی؟ لہذا پہلی چیز کیا ہوگی کہ جو مومن ہوگا، قیامت پر ایمان رکھے گا، اس کا مذاق اڑے گا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور یہی لوگ جو مجرم ہیں، جو لوگ گناہ گار ہیں، جو دنیا کے اندر الجھے ہوئے ہیں یا جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں کہ جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، تو آنکھوں کے اشاروں سے ان کی توہین کرتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، گزرتے ہوئے کسی کو اشارہ کرتے ہیں، ہاں بھائی دیکھو اس کو، بڑا سادہ آدمی ہے، اس کو دیکھو ذرا، بڑا مولوی ہے، اس کو دیکھو ذرا، اللہ سے ڈرتا ہے، قیامت سے ڈرتا ہے۔ ٹھیک، مذاق اڑے گا۔ یعنی پہلے یضحکون، ہنسنا، اس کے بعد یتغامزون، آنکھوں کے اشارے، ان اشارے کنائے سے توہین کرنا، یہ ہوگا۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ،
اور جب پلٹ کر وہ لوگ اپنے سرکل میں جاتے ہیں تو وہاں تو جا کر اس شخص کا مذاق اڑاتے ہیں، جوک اس کے بارے میں جو ہے وہ لطیفے بناتے ہیں، اس کی طرح طرح سے توہین کرتے ہیں۔ یہ تمام وہ آیات ہیں جو آپ معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ ہاں یہ معاشرے کی ایک مبتلا چیز ہے جس کو خدا عالم بیان کر رہا ہے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے سرکل میں جاتے ہیں تو اس مومن شخص کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے بارے میں جوک درست کرتے ہیں، لطیفے درست کرتے ہیں، اس کی طرح طرح سے توہین کرتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ ایک ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اور سامنے سے مومنوں کا گروہ آتا ہے یا مومن آتے ہیں تو ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو بیکار لوگ ہیں، ضالون گمراہ لوگ ہیں۔ گمراہ کس معنی میں؟ یعنی ان کو دنیا داری کا سلیقہ نہیں آتا۔ گمراہی سے مراد صرف وہ گمراہی نہیں ہے کہ انسان دین سے برگشتہ ہو جائے، گمراہی ہر معنی میں، یعنی ان لوگوں کو کیسے احمق لوگ ہیں، انہیں دنیا داری کا طریقہ نہیں آتا، انہیں دنیا میں کیسے رہنا ہے اس کا سلیقہ نہیں آتا، انہیں یہ نہیں پتا کہ 2 سے 4، 4 سے 6، 6 سے 8 کیسے ہوتا ہے، انہیں نہیں پتا یہ کام، انہیں یہ نہیں پتا کہ ترقی کیسے ہوتی ہے، انہیں یہ نہیں معلوم۔ جب بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں انہیں گمراہ سمجھتے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں کہ انہیں راستہ نہیں معلوم، انہیں سمجھ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ گمراہ لوگ ہیں۔ خوب خداوند عالم اس کا جواب دے رہا ہے کہ اے ایمان والو تم کیا کرو، اپنے اس ایمان پر باقی رہو، تم قیامت کو مد نظر رکھو، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی میں تمہارا مذاق اڑایا جانا، تمہاری توہین کی جانا، تمہاری طرف آنکھوں، اشاروں، کنایوں سے تمہاری توہین کرنا، یہ اس وقت تک ہے جب تک یہ دنیا باقی ہے، جب تک یہ باقی ہیں، جب تک تم باقی ہو، نہ تم ہمیشہ کے لیے ہو، نہ یہ مذاق اڑانے والا ہمیشہ کے لیے، نہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے، ایسا ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں کا وقت محدود ہے۔ اب آؤ خدا تمہیں بتا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جہاں تم ہنسنے والے ہوگے ان کا مذاق اڑ رہا ہوگا، اور وہ جگہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ وہ کہاں ہے؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، یعنی قیامت کے دن، کہ جب قیامت آ جائے گی اب کیا ہوگا؟ الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان اختیار کیا تھا، اپنے اس ایمان کے راستے پر صبر و تحمل کے ساتھ چلے تھے، لوگوں کے طنز، تشریح، تانوں کو برداشت کیا تھا، ایمان کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا، آج ان کے ہنسنے کا دن ہے، آج ان کے مسکرانے کا دن ہے، آج وہ مسکرائیں گے، اور جو کفار ان پہ دنیا میں ہنستے تھے، بھپتیاں کستے تھے، وہ آج مجرموں کی طرح کھڑے ہوں گے، لیکن اب یہ اسٹیٹس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اس میں کوئی چینج آنے والی نہیں ہے۔ وہ اپنی ذلت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے، تم اپنے آرام میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ عقل سے فیصلہ کیجئے، انسان نے اس چیز کو اپنانا ہے جو فور ایور ہے، یا اس چیز کو اپنانا ہے جو وقتی طور پر ہے؟ یہ فیصلہ آپ کر لیجئے، مجھے اور آپ کو ہی کرنا ہے یہ فیصلہ۔ لہذا سورہ مطففین کی آیات میں کیا پہلا اثر کیا بیان کیا خداوند عالم نے؟ کم فروشی۔ کم فروشی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ یہ کم فروشی دنیا کے ہر شعبے کے اندر، میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اعتقاد ہو، قیامت کے اوپر بھرپور یقین ہو، کوئی بھی انسان اپنے حصے کا جو کام کرنا ہے اس میں کمی نہیں کرے گا، کمی نہیں کرے گا۔ ہر چیز کے اندر، میں اگر گھر کے اندر ہوں، میں اپنے گھر کے اندر جو کام کرنا ہے اس میں کمی نہیں کروں گا۔ میں اگر استاد ہوں، میں اپنے پڑھانے میں کمی نہیں کروں گا۔ اگر ڈاکٹر ہوں، اپنے علاج کرنے میں کمی نہیں کروں گا۔ وکیل ہوں، جج ہوں، اپنے فیصلوں میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ جس فیلڈ سے میرا تعلق ہوگا اس کو بھرپور انجام دوں گا، چونکہ قیامت میں حساب دینا ہے۔ یہ جو میں اچھا کام کروں گا یہ میری دنیا کی نیکنامی کا سبب بنے گا، اس کا کم سے کم فائدہ یہ ہوگا۔ بس آخرت پر اعتقاد فقط انسان کو آخرت کی طرف نہیں لے کے جاتا، اس دنیا سے نہیں کاٹتا، اس دنیا کو خوشگوار بناتا ہے۔ ہر انسان آخرت پر یقین رکھنے والا ہوگا، دنیا خوشگوار ہو جائے گی، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، کوئی کسی کی توہین نہیں کرے گا، کوئی کسی کا ساتھ ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ آخرت پر اعتقاد ہے۔ ٹھیک، اور خدا بیان کر رہا ہے کہ اگر تمہارا آخرت پر اعتقاد ہے تو لوگ ہنسیں گے، ہاں معلوم ہے، خدا تعالیٰ پہلے بتا رہے ہیں ہوگا ایسا، تمہاری توہین کی جائے گی، تم پر ہنسا جائے گا، تم پہ جو ہے وہ جملے بازی کی جائے گی، تمہاری تان تشریح کی جائے گی، اس سے مت گھبرانا، یہ تھوڑی دن کا ہوگا، ایک وقت آئے گا تم ہنسو گے، تم ہنسو گے سے مراد تم مسکراؤ گے، تم آسانی کی زندگی میں آ جاؤ گے، اور جو تم پر ہنستا تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا ہو جائے گا۔ سورہ مطففین کی آیات تھیں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب اگلی جو ہماری بات ہے اسی معاد سے متعلق وہ یہ کہ ہمارا عقائد کی جو بحثیں ہیں ان کے اوپر، ہم اس کو عقائد کیوں کہتے ہیں؟ اس کا تعلق ہمارے قلب سے،
اعتقاد ہونا چاہیے ہمارا، یعنی قلبی یقین ہونا چاہیے۔ مثلا توحید کا کس چیز کا حصہ ہے؟ اصول دین کا۔ اصول دین یعنی عقائد، یعنی میرا عقیدہ عقد سے، عقدہ سے یعنی دل سے، میرے دل کے ساتھ گرہ لگی ہوئی ہے، میرے دل میں یہ چیز ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی مؤثر نہیں ہے۔ اگر خدا نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ خدا چاہے گا تو انسان کو نقصان ملے گا، خدا چاہے گا تو انسان کو فائدہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ قیامت بھی اصول دین میں سے ایک ہے۔ 5 اصول دین ہے: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ ان 5 پر اپنی عقل سے، اپنے دلائل کے ساتھ ایمان رکھنا واجب ہے۔ توحید کے اندر تقلید نہیں ہے۔ پچھلے سال بھی، پچھلے 2 سالوں میں بیان کیا آپ کے سامنے، یعنی خدا ہے، کوئی مجھ سے پوچھے خدا ہے، میں کہوں ہاں ہے۔ وہ پوچھے گا کیوں ہے خدا، میں کہوں گا بچپن سے یہ سنا ہے کہ خدا ہے۔ میری دلیل رد ہو جائے گی، یہ دلیل نہیں ہے کہ بچپن سے یہ سنا ہے۔ خدا ایک ہے، ہاں ایک ہے۔ کیوں ایک ہے؟ بچپن سے اماں ابا نے یہ پڑھایا کہ ایک ہے۔ نہیں، قبول نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے خدا ہے، تم نے کس دلیل سے پہچانا کہ خدا ہے؟ یہ میں آپ سب سے عرض کر رہا ہوں، مخصوصاً بچوں سے عرض کر رہا ہوں۔ عقائد، اصول دین کا اپنی عقل سے سمجھنا واجب ہے۔ نماز 4 رکعت ہے ظہر کی، کیوں 4 رکعت ہے؟ مجھے اس کی حکمت کا نہیں پتا، مجھے اتنا معلوم ہے کہ دین میں، شریعت میں دستور آیا، اس کے مطابق نماز 4 رکعت ہے۔ مجھے جاننے کی ضرورت ہے؟ نہیں، جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کے اندر ایک کیفیت ہے جس کو رکوع کہا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پہ رکھو، آدھا جھکو، یہ عمل انجام دینا ہے، اس کو رکوع کہتے ہیں۔ مجھے اس کے اندر سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھنا ہے۔ یہ رکوع کیوں رکھا؟ مجھے نہیں معلوم کیوں رکھا، اگرچہ اس کے بھی فلسفے موجود ہیں، لیکن نہ جانوں تو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صحیح سے انجام دوں، سجدہ ہے، اس کا ذکر ہے۔ ان کے اندر کیا کرنا ہے؟ اگر میری رسائی خود اصل کتابوں تک ہے، میں اس درجے تک ہوں، ٹھیک ہے، ورنہ مجتہدین نے بتایا عمل انجام دینا ہے۔ خمس ہے، 20واں حصہ دینا ہے میں نے اپنے مال کا، خود دینا ہے مجھے یہ مال۔ ان کے اندر تحقیق نہیں ہے۔ اصول دین کے اندر تحقیق، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ معاد کے اوپر آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ معاد ہے، قیامت ہے، کیوں ہے؟ معاد نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ معاد ہے؟ ٹھیک، لہذا جب انسان تحقیق کے ذریعے سے آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا ایمان کسی بھی شے کے اوپر مستحکم ہوگا۔ جب آپ دیکھیں جو لوگ باہر سے آتے ہیں، معمولاً باہر سے مراد امریکہ کینیڈا سے مراد نہیں ہے، ایک مذہب کے باہر سے بات کر رہا ہوں۔ معمولاً جب کوئی دوسرے مذہب والا تشیع کو اپناتا ہے، اس کا عقیدہ زیادہ مستحکم نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تحقیق کے بعد آتا ہے، اس کے سامنے راستے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کسی اور چیز پر چل رہا ہوتا ہے، اسے چھوڑ کر آتا ہے۔ چھوڑ کر آنے کے لیے تحقیق کرنی پڑتی ہے، وہ تحقیق کر کے آتا ہے۔ اس لیے جو صحیح معنی میں آئے، کچھ تو ڈرامے باز ہیں، یہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے تو فقط یہ دیکھا کہ شیعت کے اندر ایک بہت آسان راستہ ہے اوپر جانے کا، پیسہ بھی ملتا ہے، شہرت بھی ملتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذاکری ہے، خطابت ہے، اس کے ذریعے سے کام ہو جاتا ہے۔ اور شیعوں کو اپنے ارد گرد کرنے کے لیے بہت آسان کام ہے، ممبر پر بیٹھ کر اس کی برائی کرو، اس کی برائی کرو، اس کو برا بھلا کہو۔ شیعہ بڑے خوش ہوتے ہیں، نعرہ بھی بہت مارتے ہیں، پیسہ بھی بہت دے دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں ایسے فریبی کہ جو صرف اس وجہ سے کہ آپ کا ممبر اور اس کے ذریعے سے اپنی شہرت اور پیسہ لیں اور آپ بھی خوش ہو کے ان کو دے رہے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہیں، وہ شیعہ نہیں ہوئے۔ جا کے تحقیق کر لیجئے گا، بہت سارے لوگ ہیں ایسے، ٹھیک۔ لیکن جو حقیقت میں تبدیل ہو کے آیا ہے، اس کے ساتھ آپ بیٹھیے، وہ آپ کو دلائل سے واضح کرے گا۔ مثلا تیجانی سماوی ایک نام ہے، تیجانی سماوی مراکش کے رہنے والے، ان کی کتابیں، حالانکہ اہل سنت تھے، وہاں سے انہوں نے سفر کیا، حقائق کو سمجھا، ایمان لے کر آئے، مستحکم ایمان لے کر آئے۔ اب جب مستحکم ایمان لے کر آئے تو سبب کیا بنا؟ میں نے اپنی زندگی میں آج تک کسی کو شیعہ نہیں کیا، توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ ان کی کتابوں کو پڑھ کے لاکھوں لوگ شیعہ ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے ہدایت کو پا لیا، المیہ جمعرات، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، یہ ساری کتابیں ان کی ہیں، آپ میں سے اکثر نے دیکھی ہوں گی، اور نوجوان بچوں کو کہہ رہا ہوں ضرور دیکھو ان کتابوں کو، کیونکہ اس وقت دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں، وہ اپنی چیزوں کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور آ کر دلیل کے ذریعے سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے تشیع کی، ہم جھگڑے کی بات نہیں کر رہے، دلیل تو ہونی چاہیے۔ ہم کسی کو نہیں کہہ رہے زبردستی آؤ ہماری طرف، لیکن ہمیں اپنی دلائل چاہیے، لہٰذا ان کتابوں کو ضرور پڑھیں۔ یہ نوجوان طبقہ جو سامنے بیٹھا ہے، تیجانی سماوی کی کتابوں کو، ٹھیک، ان کی کتابوں کو پڑھ کر۔ ایک اور محسوس مثال ابھی آج کی دے دوں، جس میں شخصیت کو بھی آپ نے دیکھا ہے، تیجانی سماوی کی شکل آپ کے ذہن میں نہیں ہے، کتابیں ہوں گی۔ ایک اور شخصیت کہ جو باہر سے آئی، لیکن اس نے سمجھ کر تشیع کو اپنایا، نتیجے میں اس نے پورے ایک ملک کے اندر تشیع کی اسٹرانگ بنیاد ڈال دی۔ کون؟ شیخ ابراہیم زکزکی۔
نائجیریا کے اندر ایک شخص نے 40 سال پہلے اس مکتب کو سمجھا، ایمان اس کے اوپر لے کر آیا، ایسا ایمان، اتنا مستحکم عقیدہ، چونکہ سمجھ کر عمل کیا، بنیاد کو سمجھا، امامت کو سمجھا، نبوت کے بعد کیوں امامت ضروری ہے سمجھا، اس کے پاس دلائل آئے، ان دلائل کو عام کیا، نتیجے میں جس نائجیریا میں شیعہ نہیں تھے 40 سال کے عرصے کے اندر 1.5 کروڑ سے زیادہ کی تعداد تشیع کی وہاں موجود ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ایمان ہے یہ، ٹھیک؟ لہذا ہمارا ایمان مستحکم ہو عقائد کی بحثوں کے اوپر، ٹھیک، تو پھر کام ہوگا۔ اسی کو ہم اور آپ دعا میں مانگتے ہیں، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا، دعا ہے جو آپ نماز ظہرین کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا، یعنی اے خدا مجھ کو سچا ایمان عطا فرما۔ خود اس دعا کے جملے کے اندر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک جھوٹا ایمان بھی ہے، ایمان صادقہ ایک ایمان صادق ہے، تو اس کے مقابلے میں ایمان کاذب بھی ہے۔ ایمان کاذب وہی ہے جو ڈاماڈول رہتا ہے، کہ جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، جیسی ہوا ہوتی ہے ویسے رخ پر نکل جاتا ہے۔ ایمان صادقہ یعنی مستحکم ایمان عطا فرما پروردگار۔ اب اگر کسی کا ایمان مستحکم ہو، مخصوصاً قیامت، چونکہ ہماری موضوع قیامت سے متعلق ہے، اسی کی آیات آپ کے سامنے فقط لا رہا ہوں، اگر ایمان مستحکم ہو، قیامت کے اوپر ایمان مستحکم ہو، تو پھر انسان قلت سے بھی نہیں گھبراتا، پھر وہ انسان قلیل ہونے کے باوجود استقامت دکھاتا ہے۔ قرآن کی آیت سورہ بقرہ کے اندر ہے، قصہ ہے طالوت اور جالوت کا، یہ قصہ کہ جس کے اندر ظاہراً جناب شمعون کا زمانہ ہے، جو حضرت موسیٰ کے وصیوں میں سے ایک وصی تھے، ان کے زمانے کے اندر جالوت ایک بادشاہ ہے، طغیانگر ہے، ظالم ہے، اس نے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بحریہ ٹاؤن بہت پرانی اسکیم ہے، زمینوں پہ قبضہ کر لیا۔ اب جالوت ایک ظالم طغیانگر ہے، بادشاہ ہے، اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ حضرت شمعون کے پاس آتے ہیں لوگ، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا کریں، اس نے تو ہماری زمینوں پہ قبضہ کر لیا، ہمیں مار کے نکال دیا، ہمارے وسائل پر قابض ہو کے بیٹھ گیا۔ جناب شمعون نے کہا اچھا میں خداوند عالم سے اس کے بارے میں استفسار کروں گا، دیکھوں گا خدا کیا رہنمائی کرتا ہے۔ خداوند عالم کی طرف سے رہنمائی آئی، اور اس میں طالوت ایک شخص ہے جس کو خدا نے کہا کہ یہ طالوت جو ہے یہ تمہارا سردار ہے، اس کی سرداری میں جا کر لڑو، یہ طالوت تمہیں جالوت سے نجات دے گا۔ قصہ چونکہ طولانی ہے، وقت محدود ہے، اس کو پڑھیے گا جا کے، قرآن کریم کی آیات ہیں، سورہ بقرہ کی 245 سے لے کر شروع ہو جائے گا یہ قصہ، ظاہراً 245 کے بعد سے۔ جالوت کے مقابلے میں طالوت کا لشکر نکلتا ہے، مشکل سے نکلتا ہے۔ پہلے جو ادھر کے سربراہ ہوتے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ طالوت تو کیسے کرے گا، طالوت تو ایک عام سا انسان ہے، اس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ اس کے پاس علم ہے، لیکن حضرت شمعون کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ خدا نے اسی کو مقرر کیا، جاؤ اس کے سربراہ میں لڑو جا کے۔ جاتے ہیں، اب جالوت کا ایک لشکر ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ جو پورا جو ہے اس کا ساز و سامان سب کچھ ہے، یعنی آج کے زمانے میں آپ سمجھ لیجئے جیسے امریکہ ہے۔ جب آپ اس کو ظاہری نگاہ سے دیکھیں گے تو اس کی لشکر کی جو زینت ہے، اس کی جو وہ ہے طریقہ کار، چیزوں کی آرائش کرنے کا، جو چیزوں کو سجاتا ہے میدان کے اندر، آپ کو لگے گا کہ اس کا تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دریا کے اندر بحری بیڑے ہیں، بحری بیڑوں کے پیچھے جو ہے وہ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چلی آ رہی ہیں، آسمان پہ ہیلی کاپٹر اڑ رہے ہیں، زمین کے اندر یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جالوت کا بھی ایسا لشکر۔ اب جب اس کے لشکر کو طالوت کے لشکر، طالوت بس یہ سمجھ لیں طالوت طوا سے یعنی حق والوں کا لشکر، جالوت جیم سے باطل کا لشکر۔ اب جب طالوت والوں نے آ کر دیکھا اس کا لشکر، نگاہ ڈالی، تو اس لشکر کے بہت بڑے حصے نے سرنڈر کیا یعنی اپنے ہاتھ، جس کو اردو میں کہتے ہیں ہاتھ کھڑے کر دیے، اور وہاں پر کہا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہمارے پاس جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس سے کون لڑے گا؟ اتنا بڑا لشکر، اتنا ساز و سامان سب کچھ ہے۔ یہ کون سا لشکر تھا؟ جو مسلمان تھا، اسلام پر تھا، مسلمان سے مراد اسلام پر تھا، حق پر تھا، لیکن آخرت پر ایمان مضبوط نہیں تھا، آخرت کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا تھا، اس پر ایمان مضبوط نہیں تھا، پیچھے ہٹے۔ انہی لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جس کا آخرت پر ایمان مستحکم تھا، خدا نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اسی طالوت کے لشکر میں جب لوگ پیچھے ہٹنے لگے، پسپائی اختیار کی، سرنڈر کرنے لگے کہ نہیں بھائی ہم تو نہیں لگ سکتے جالوت کے سامنے،
ہمارا مقابلہ نہیں ہوگا، جالوت ہمیں تہہ تیغ کر دے گا، کچل دے گا ہمیں۔ تو اسی طالوت کے لشکر میں ایک گروہ تھا، یعنی اسی کے اندر کچھ لوگ تھے، اور ان کی خصوصیت خدا نے کیا بیان کی؟ قال الذین یظنون، وہ لوگ بولے کہ جو گمان رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے، اعتقاد رکھتے تھے، کس چیز کے اوپر؟ یظنون انہم ملاق اللہ، کہ انہیں بہرحال اس دنیا کے بعد ایک دنیا میں جانا ہے، انہیں خداوند عالم سے ملاقات کرنی ہے۔ موت فنا کا ذریعہ نہیں ہے، موت تو دائمی بقا کی طرف سفر کا نام ہے۔ موت تو انسان کو اس کے خالق سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے، موت ہلاکت نہیں ہے۔ ان کو ملاقات خدا کا اشتیاق تھا، گمان تھا، یقین تھا، انہم ملاق اللہ، اور وہاں انہوں نے اپنے ان لشکریوں کی ہمت بندھائی، ڈھارس باندھی، کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اے ہمارے بھائیوں، کم ہمت نہ بنو، کم حوصلہ نہ بنو۔ تم اگر تاریخ میں جا کر دیکھو گے تمہیں نظر آئے گا کہ کتنا ہی کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ قلیل گروہ کثیر لشکر پر غالب آ گیا، لیکن کیسے غالب آتا ہے؟ باذن اللہ۔ اذن اللہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو خدا کے ساتھ ہوتا ہے، خدا اس کو گرنے نہیں دیتا۔ جو اللہ کے اذن سے کام کرتا ہے، اگر وہ باطل ہے تو اللہ کے اذن سے کام نہیں کر رہا۔ تم حق پر ہو، تم باذن اللہ کام کر رہے ہو، یقین رکھو کہ تم غالب آ جاؤ گے، تمہارا غلبہ ہوگا۔ تم پسپائی اختیار نہ کرو، تم پیچھے نہ ہٹو، تم سرنڈر نہ کرو۔ توجہ کیجئے کہ ان آیات کی طرف۔ کیوں اس یقین تک پہنچے؟ آخرت پر یقین تھا۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ استقامت آئی۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھایا۔ جب اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھایا، آگے کی آیات میں آیا وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور اسی لشکر میں حضرت داؤد بھی موجود تھے، اور وقت ایسا آیا کہ داؤد نے جالوت کو مار دیا۔ جو لشکر تھا جالوت کا وہ ختم ہو گیا، اور یہ قلیل لشکر غالب ہو گیا۔ اسی مثال کو آپ آگے لے کے چلتے چلے آئیے، زمانہ رسول اکرم میں آ جائیے۔ کم من فئۃ قلیل، رسول اللہ کا لشکر قلیل ہے۔ جنگ بدر میں کتنے لوگ آئے رسول اللہ کے ساتھ؟ 313، مقابلے پہ 1000، 3 گنا زیادہ۔ لیکن کس کو فتح نصیب ہوئی؟ رسول اللہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ۔ جو اللہ کے ساتھ ہے، جو اللہ کے اذن سے آگے بڑھ رہا ہے، وہ کامیاب ہے۔ یعنی جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہے، قیامت پر اعتقاد رکھو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ٹھیک اسی کو اور محسوس مثال کے طور پہ دیکھنا چاہیں، کربلا میں آ جائیے۔ وہاں تو پھر ایک کمپیریزن ہے 300 اور 1000 کا۔ کربلا میں 72 اور کتنے؟ جو بہت زیادہ تعداد ہے وہ لاکھ میں ہے، کم ترین تعداد جو ہے وہ 24,000 روایات کے اندر۔ 24,000 کا لشکر مقابلے میں 72، تقسیم کر دیجیے گا 24,000 کو 72 سے، پتہ چل جائے گا ایک کے مقابلے میں کتنے سپاہی آ جائیں گے۔ اور ان 72 کے اندر بھی 6 مہینے کا بچہ بھی شامل ہے، ان 72 کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل ہیں۔ ایسے ہی ہے 13 سال کے قاسم شامل ہیں، 13 سال کا عمر ابن جنادہ شامل ہے۔ کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس لشکر کا دوسرے کے ساتھ۔ دوسرا، یہ لشکر محاصرہ ہوا ہے، ایسا ہی ہے، چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، لشکر ہے دوسری طرف۔ اس لشکر کے پاس وسائل کی بھی کمی، حتیٰ اس لشکر کے سپاہی پیاسے بھی ہیں، اس طرف کے لشکر کے پاس پیاس بھی نہیں ہے، سیراب ہوا ہوا لشکر ہے۔ جب کسی سپاہی کو اس گرمی کے اندر پیاس لگتی ہے، فوراً مشکل سے پانی پیتا ہے، یا نہر وہیں بہ رہی، جا کے نہر سے پانی پی لیتا ہے۔ اس لشکر کے اندر سپاہی بھی کم ہیں، بچے بھی ہیں سپاہیوں کے اندر، اور فقط بچے نہیں ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ ایسے بوڑھے بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے اپنی کپڑوں سے اپنی کمر کو کس کے اپنے آپ کو سیدھا کیا تھا، تاکہ سیدھے ہو کے جنگ کر سکیں جا کے۔ بظاہر دیکھنا بڑا ان بیلنس ہے، لیکن یہ کیا چیز تھی؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ ہے۔ قلیل گروہ کس پر غالب آیا؟ کثیر پر۔ آج کربلا موجود ہے، امام حسین موجود ہیں، شہدائے کربلا موجود ہیں، لشکر یزید کا ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ قیامت پر اعتقاد۔ قیامت پر اعتقاد انسان کو استقامت دیتا ہے۔ اور آگے بڑھ جائیے، آج کی مثال لے لیجئے، دوران غیبت کبریٰ کے اندر ایران کی ایک مثال ہے۔ امام خمینی نے انقلاب کیا، پوری دنیا نے کہا ہم تمہیں گھیر کے ماریں گے۔ وہی جو میں نے کہا نا، جالوت کی مثال میں نے امریکہ سے دی تھی، کہ لاہو لشکر ہے اس کا، ساز و سامان ہے اس کا، دریاؤں میں اس کی حکمرانی بظاہر نظر آتی ہے، آسمانوں پہ سب کچھ ہے۔ اس نے جب انقلاب ہونے کے بعد ایران کو کہا ہم تمہیں ماریں گے، امام خمینی نے ایک جملہ کہا
کہا کہ امریکہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ 8 سال جنگ لڑی، اس 8 سال کی جنگ میں آگے بڑھے، آج 40 سال بعد ایران کہاں ہے؟ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ آج یہ ملک ترقی بھی کر رہا ہے، آگے بھی بڑھا ہے، حالانکہ آج تک محاصرہ ہے، آج تک محاصرہ ہے، لیکن کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ قیامت پر اعتقاد ہے، خداوند عالم پر بھروسہ ہے، خدا کی مدد پر بھروسہ ہے۔ لہذا انسان کا قیامت پر اعتقاد انسان کی زندگی کو اچھا بناتا ہے، انسان کو استقامت عطا کرتا ہے۔ یہ اعتقاد کیسا ہونا چاہیے؟ آخری آیت آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایمان مستحکم کیا ہوتا ہے؟ قوی ایمان کیا ہوتا ہے؟ قوی ایمان یہ ہوتا ہے کہ جو انسان پھر ہر مصیبت کو اپنے لیے قبول کرنے پہ تیار ہو، اپنے عقیدے سے پیچھے نہ ہٹے، وہ ایمان مستحکم ہوتا ہے۔ قیامت پر اعتقاد اگر انسان کو آ جائے، پھر انسان ہر مصیبت کو جھیلنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم کے اندر حضرت ایک رہنمائی ہے، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادوگروں کو بلایا گیا، حضرت موسیٰ نے تبلیغ کی، اس تبلیغ کے نتیجے میں فرعون نے کہا کہ میرا تو نظام میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، موسیٰ تبلیغ کر رہے ہیں اور میں جو ہوں وہ تمہارا سرپرست ہوں، کیا میں تمہارا بہترین سرپرست نہیں ہوں؟ قرآن کی جو آیت تھی وہ کہ میں تمہارا بہترین پروردگار نہیں ہوں، اس کے حوالے سے اس نے بات کی، یعنی پالنے والا ہوں، سرپرستی کرنے والا ہوں۔ اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ نے قیام کیا، لوگوں نے مشورہ دیا کہ دیکھو موسیٰ ایسا نہ ہو تمہارے ہاتھ سے تمہاری حکومت نکال لیں۔ موسیٰ کیا کرتے ہیں؟ موسیٰ معجزات دکھاتے تھے۔ انہوں نے اس کو کیا کہا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ حضرت موسیٰ نے پہلا معجزہ کہاں دکھایا؟ فرعون کے سامنے جا کے دکھایا۔ لوگوں نے کہا یہ جادوگر ہے، کیا کرو؟ اس جادوگر کا مقابلہ جادوگروں سے کرو۔ لہذا اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ تمام اس مصر سے جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں سب کو بلا لو۔ عام جادوگروں کو نہیں بلایا گیا، جو قرآن کی آیت ہے، چونکہ وقت ختم ہو گیا میں اس کی تشریح میں نہیں جا رہا، تمام بڑے جادوگروں کو، سحار علیم، سحار یعنی وہ کہ جو اپنے فیلڈ کا ماہر، ایکسپرٹ، جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے، سحار اس معنی میں، یعنی اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ، عام جادوگر نہیں، ایکسپرٹ کہ جس سے جادوگر بھی مات کھا جائیں، ایسے جادوگروں کو بلاؤ۔ یاتوک بکل سحار علیم، جتنے بھی مصر کے اندر سے علاقے کے اندر ماہر جادوگر ہیں انہیں بلاؤ، جو اپنے علم، جو اپنی جادوگری کا علم رکھتے ہیں، یعنی مہارت کمال کے درجے پر پہنچی ہوئی ہو، جو زبردست ہو، انہیں بلاؤ۔ سب کو بلایا گیا اور اس کے بعد سارے جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ ان کو فرعون نے بتایا کہ اس طرح موسیٰ ہے، اس طرح اس نے تبلیغ کی ہے، خدائی میری مقابلے میں اس نے خداوند عالم کی بات کرتا ہے، میرے ہاتھ سے لوگوں کو نکال رہا ہے، تم اس کا مقابلہ کرو۔ ان جادوگروں نے ابتدا میں یہ سوچا کہ یہ بھی جادوگر ہے کوئی، جس طرح بتا رہا ہے فرعون بتا رہا ہے کہ میرے سامنے عصا ڈالا تھا تو وہ اژدہے میں بدل گیا تھا، اس نے اپنا ہاتھ بغل میں سے نکالا تو ہاتھ چمک رہا تھا، اور کچھ نشانیاں دکھائیں۔ لوگوں نے، جادوگر نے کہا ٹھیک ہے مقابلہ کریں گے۔ اب چونکہ کس نے بلایا، تو وہ جو کہیے گا آخری چند نکات ہے، کس نے بلایا ہے؟ فرعون نے۔ اپنے زمانے کا کون ہے؟ بادشاہ ہے، مطلق العنان بادشاہ ہے، آپ جاہو جلال ہے، دولت ہے، سرمایہ، سب کچھ ہے۔ لہذا ان کو تو ایک اپرچونٹی مل گئی، جادوگروں کو موقع مل گیا اب پیسہ حاصل کرنے کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے۔ ان جادوگروں نے کہا ہم اس کے مقابلے کے لیے جائیں گے، لیکن جب ہم اس کے مقابلے کے لیے جائیں گے تو یہ بتا کہ جب ہم اس کا مقابلہ کریں گے اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم موسیٰ کے اوپر غالب آ گئے، موسیٰ کو ہم نے جھکا دیا، شکست دے دی، تو ہمیں کیا ملے گا؟ یعنی موسیٰ سے تمہیں مسئلہ ہے نا، ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے، تم موسیٰ سے جان چھڑانا چاہ رہے ہو، تمہاری خدائی خطرے میں آئی ہے، اگر ہم تمہاری اس خدائی یعنی اس طاقت کو بچا دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں کچھ ملے گا۔ إِنَّ لَنَا أَجْرًا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے ہمیں کچھ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ یعنی ابھی ڈیل ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے جواب دیا قَالَ نَعَمْ، ہاں ہوگا، ملے گا۔ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، جب تم موسیٰ کے مقابلے پہ جاؤ گے، موسیٰ کو شکست دے دو گے، اسے جو ہے وہ میرے سامنے تسلیم کروا دو گے، انکم اذا لمن المقربین، تو بس تم تو میرے محل میں رہو گے، پھر تم جاؤ گے کہیں بھی نہیں، میرے مقرب بنو گے، میرے نزدیک ہو جاؤ گے، پھر جو کچھ میرے پاس ہے اس میں تمہیں شیئر ملے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے جو ان جادوگروں کو مل رہا ہے۔ میں اتنا کھول کے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آگے کی آیات بہت خوبصورت بیان کر رہی ہے کہ جب ایمان مستحکم ہو پھر کیا ہوتا ہے، انسان لات مارتا ہے ہر چیز کو۔ پھر یہ جادوگر ہیں تھوڑی دیر پہلے کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ فرعون کے تقرب کی تلاش میں۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا تو آپ کو آیت کا لطف آئے گا اگلی آیتوں کا۔
فرعون کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. یعنی اب یہ جادو جو کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ قربتاً الی فرعون، قربتاً الی فرعون. ہمیں یہ کر کے موسیٰ کو شکست دے کے فرعون کی قربت ملے گی، بادشاہ کے محل میں رہیں گے، لباس ہوگا ہمارا، عہدہ ہوگا، جاؤ حشم ہوگا، ہماری بھی چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہوں گی، اتنا بڑا عہدہ ہمیں مل جائے گا. اذن لمن المقربین. اس کے بعد یہ میدان میں اترے. ٹھیک ہے، ہم راضی ہیں اس ڈیل کے اوپر، یہ تو بہت اچھا سودا ہے. ہم تو مختلف صحرا کے مختلف علاقوں سے اٹھ کے آئے تھے، اپنے اپنے جادو کرتب دکھاتے تھے، ہماری ہمیشہ کی جگہ کہاں بن جائے گی؟ فرعون کا دربار بن جائے گا. اب یہ فرعون کے تقرب میں میدان میں اتر رہے ہیں، فرعون کی قربت حاصل کرنے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں. اور اس کے بعد آنے کے بعد مقابلہ شروع ہوا. حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا کہ آپ پہلے اپنی چیزیں ہمارے سامنے پھینکتے ہیں یا ہم آپ کی طرف پھینکیں؟ خدا کی اذن سے حضرت موسیٰ نے کہا ان سے کہو کہ پہلے ہی اپنی چیزوں کو پھینکیں. انہوں نے اپنی چیزیں، اپنے جادو کے جو ٹولز تھے وہ استعمال کیے. اس کے ساتھ انہوں نے ایک جملہ اور کہا، قالوا، انہی جادوگروں نے کہا، بعزت فرعون انا لنحن الغالبون. ان کا یقین دیکھیے آپ کہاں تھا اس وقت. بعزت فرعون، عزت فرعون کی عزت سے، فرعون کی قسم، اس کی عزت کی قسم، اس کی عزت سے، چونکہ وہ جاہ جلال والا ہے، انا لنحن الغالبون، ہم بھی آج غالب آ جائیں گے اور فرعون موسیٰ کو پچھاڑ دیں گے. ان کا اعتقادیت تھا اس وقت تک. ایک ہی میدان کا قصہ ہے. ٹھیک، اس اعتقاد کے ساتھ اترے. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، فرعون کی قربت کے لیے اترے. فرعون پر اتنا بھروسہ کہ اس کی عزت کی قسم کھا کے اترے، اس کی چاو جلال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم بھی یقیناً اس جگہ تک پہنچیں گے، اور اترے. جب اترے حضرت موسیٰ نے اپنا کام کیا. جب انہوں نے اپنی چیزوں کو ڈالا، اپنی رسیوں کو پھینکا، وہ سب سانپوں میں تبدیل ہوئے. حضرت موسیٰ نے خداوند عالم کے اذن سے کیا کیا؟ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیا. عصا اژدہے میں تبدیل ہوا اور ان کی تمام ان چیزوں کو کھا گیا، نگل گیا. چونکہ فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے، دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ جو موسیٰ نے کام کیا ہے یہ چشم بندی نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے. موسیٰ کے ہاتھ میں جو عصا تھا، جو کچھ دیر پہلے لکڑی تھی، وہ لکڑی اب حقیقت میں اژدہے میں تبدیل ہو گئی ہے. حقیقت میں سانپ ہے، یہ حقیقت میں اژدہا ہے. یہ آنکھ بندی چشم بندی نہیں ہے. ہمارا کام چشم بندی تھا، تھی رسی، لوگوں کو سانپ نظر آ رہا تھا، لہراتا ہوا نظر آ رہا تھا، وہ ہمارا کام تھا، شوکتے بازی تھی. موسیٰ نے جو کام کیا ہے یہ حقیقت ہے. جو لکڑی کو، جو ایک جامد لکڑی ہے، اس کو ایک زندہ رینگنے والے جانور میں تبدیل کر دے، یہ بہت بڑا کوئی شخص ہے. اور یہ کام سوائے اس کے کہ جس کے ہاتھ میں خدا اس کائنات کے بنانے والے کی طرف سے اختیار نہ ہو، کوئی نہیں کر سکتا. اس عمل کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ موسیٰ اپنی دعوت میں سچا ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے، جو اس کائنات کا بنانے والا ہوں، اس کی جانب سے نبی بن کے آیا ہوں اور یہ معجزہ اس نے دیا ہے، تو حقیقت میں معجزہ ہے، موسیٰ سچا ہے. لہذا اس عمل کو دیکھتے ہی انہوں نے فوراً کہا، قالو، انہوں نے ایک ساتھ کہا، آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے. آیات کی خوبصورتی ابھی باقی آگے. کس چیز کے لیے اترے تھے؟ قربت فرعون کے لیے. کس کی قسم کھائی تھی؟ عزت فرعون کی قسم کھائی تھی. عہدہ تھا، مال تھا، تقرب تھا، سب کچھ تھا. حقیقت تک پہنچے، یعنی ایمان مل گیا انہیں. ایمان تک پہنچے، فوراً ایمان کی کیفیت یہ، اگر انسان کے دل میں ایمان اثر کر جائے، انسان کو لمحوں میں چینج کرتا ہے، لمحوں میں تبدیل کرتا ہے. کتنا مستحکم ایمان آگے کی آیتوں میں آیا. جیسے ہی انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم تو اللہ، ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آئے، فرعون ایک دم سے گھبرا گیا. شکست فاش فرعون کو ہو گئی. وہ لایا تھا ان کو کہ موسیٰ کو شکست ہوگی، خود فرعون شکست کھا گیا، اپنے ہی سپاہیوں کے ہاتھوں شکست کھا گیا. یعنی اس کے سپاہیوں نے اسی کی گردن اتار دی. ایسا ہو گیا، اس کے سپاہیوں نے اسی کی گردن اتار دی. کہا کہ نہیں، ہم تو موسیٰ پہ ایمان لے کر آ گئے. جیسے یہ ہوا، فرعون گھبرایا. اس نے فوراً پلٹ کر طیش میں آ کر ان سے کہا کہ یہ کھیل تھا جو تم لوگوں نے کھیلا تھا. اس کا مطلب ہے کہ تمہاری موسیٰ کے ساتھ کوئی ملی بھگت تھی، تم نے موسیٰ کے ساتھ کوئی آپس میں اندرونی خانہ معاملہ کیا ہوا تھا تاکہ مجھے ذلیل کر سکو. آج جب تم نے یہ کام کیا ہے تو میں تمہیں سزا دوں گا. میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ میں تمہارے ہاتھوں کو اور پاؤں کو کاٹ ڈالوں گا. ایک ہاتھ کو کاٹوں گا، اگر سیدھے ہاتھ کو کاٹوں گا تو الٹی طرف کے پاؤں کو کاٹوں گا. اگر سیدھی طرف کے ہاتھ، الٹی طرف کے ہاتھ کو کاٹوں گا تو سیدھی طرف کے پاؤں کو کاٹوں گا. اس کے اندر بھی حکمتیں پوشیدہ ہیں، وقت نہیں ہے. یعنی فقط اس لیے کہ انسان کا بیلنس آؤٹ ہو جائے. اگر سیدھا ہاتھ اور سیدھے پاؤں کاٹے،
الٹا ہاتھ الٹی پاؤں کاٹے، ایک پاؤں کاٹے، ایک ہاتھ کاٹے، اس کے اندر مختلف تعبیریں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، ابھی وقت نہیں ہے. میں تمہیں کیا کروں گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلَّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. پہلے تمہاری ٹانگوں کو اور ہاتھوں کو کاٹوں گا. یہاں جو کاٹنے کا لفظ آیا، اس کی تفسیر کے اندر فقط ایک نقطہ سمجھ لیں، یعنی اکٹھا نہیں کاٹوں گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ بغدہ چلے گا تمہارے ہاتھ کو جدا کر دے گا، نہیں، آہستہ آہستہ کاٹوں گا. یعنی اتنا کاٹوں گا اس میں سے خون رس رس کے گرنا شروع ہو. جب آہستہ آہستہ خون نکلے گا تکلیف ہوگی. پھر جب اس جگہ کا خون جم جائے گا دوبارہ دوسری جگہ سے کاٹوں گا تاکہ ان رگوں سے خون نکلے، وہاں سے بھی آہستہ آہستہ خون نکلے گا، تمہیں تکلیف ہوگی. ان آیتوں کا مطلب یہ ہے، نہیں شدید شکنجے کی بات کی کہ تم نے میری بے عزتی کی ہے، میں تمہیں شدید شکنجہ دوں گا. اور لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو پھانسی پہ لٹکا دوں گا. یہ کون سے لوگ تھے جو فرعون کا قرب لینے کے لیے آئے تھے؟ فرعون کی نزدیکی چاہتے تھے، دربار میں عہدے چاہتے تھے، مال و منال چاہتے تھے، فرعون کی عزت کی قسم کھا کر میدان میں اترے تھے. مگر جب ان کو ایمان مل گیا اور قیامت ان کو موسیٰ کی زبانی سمجھ میں آ گئی، انہوں نے کیا کہا؟ اب عجیب جملہ ہے، قالوا لا زیرا، قالوا لا زیرا لنا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا جملہ اس وقت. انہوں نے کہا ہمیں پرواہ نہیں ہے، تو جن شکنجوں کی بات کر رہا ہے، تو جس طرح مارنے کی بات کر رہا ہے کر لے. لا زیر لنا انا الی ربنا منقلبون، ہم اس حقیقت کو جان چکے ہیں کہ ہم تیرے ہاتھوں مرنے کے بعد ضائع نہیں ہوں گے، اپنے رب کی طرف پلٹا دیے جائیں گے. یہ معاد پر یقین ہے. اس معاد کے یقین نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ان کا معاد پر یقین، انہوں نے کہا کہ تو جو کرنا، لا زہر لنا، ہمیں اب پرواہ نہیں ہے، تو جو کر سکتا ہے. اگلی آیت جو دوسری جگہوں پر قرآن کے اندر آئی ہے، یہ ایک آیت تھی، ایک اور جگہ پہ آیا قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، جو کچھ ہمیں اب روشن طور پر مل چکا اس کے بعد ہم پر اب کسی چیز کا اثر ہونے والا نہیں ہے. فرعون والذی فطرنا، اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، فاقض ما انت قاض، جو فیصلہ تو کرنا چاہے کر لے. یعنی بہت بڑا جملہ یہ، فقض، جو فیصلہ کرنا ہے، ما انت قاض، تو جیسا فیصلہ کرنا چاہے کر. ہمیں مارنا ہے، ہمیں سولی پہ لٹکوانا ہے، ہماری کھال کھچوانی ہے، ہماری زبانیں ادھڑوانی ہے، جو کرنا ہے کر لے، ہمیں پرواہ نہیں ہے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، چونکہ تو جو کچھ بھی کرے گا وہ فقط اس دنیا تک محدود ہے. ہم تیرے شکنجوں کے ذریعے سے مر کر جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ جائیں گے. آپ دیکھیے تھوڑی دیر پہلے جو میدان میں اترا تھا، کس چیز کے لیے اترا تھا؟ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمارے لیے کوئی اجر ہوگا؟ ان كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے. اور فرعون نے کہا ہاں تم مقرب بن جاؤ گے. تو اس خوشی میں انہوں نے فرعون کی عزت کا نعرہ لگا کر میدان میں قدم رکھا. لیکن جب حقیقت کو پایا، قیامت کو سمجھے، خدا کی بارگاہ میں پلٹنے کو سمجھے، ان کے لیے دنیا کی ہر مصیبت آسان ہو گئی. لا ظہیر لنا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اب فقض ما انت قاض، جو کرنا ہے تو فیصلہ کر لے، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹیں گے. بس یہیں سے ایک نقطہ لے جائیے کربلا کے شہداء کی طرف. شدید ترین سامنے دشمن، لشکر، پیاس، تلواریں، نیزے، بھالے، پتھر، سب کچھ ہے. لیکن شہداء کربلا بھی یزیدی لشکر کے مقابلے پہ یہ کہہ رہے ہیں لا ظہیر لنا، ہمیں پرواہ نہیں ہے. یہ جان ایک ہی دفعہ ملنی تھی، ایک ہی دفعہ ملی ہے. اس سے بہتر موت کوئی اور نہیں ہوگی کہ جب ہماری آخری سانسیں جا رہی ہوں گی تو ہمارے سرانے فرزند زہرا بیٹھا ہوگا. لا ظہیر لنا، ہمیں پرواہ نہیں ہے. فقض ما انت قاض، ابن زیاد نے اعلان کروا دیا جو حسین کا ساتھ دے گا اس کے گھر کو گرا دوں گا. اس نے اعلان کروایا، بہت سے لوگ ڈر گئے، لیکن جو ساتھ دینے والے تھے وہ ساتھ دیا. انہوں نے کہا جو کرنا ہے کرو. ہمارے گھر والے امام حسین کے گھر والوں سے عزیز نہیں ہیں. یہ بھی وہ جملہ فقض ما انت قاض، جو کرنا ہے کر. ہم حقیقت کو پا چکے ہیں. انا الی ربنا لمنقلبون، ہم تو اپنے رب کی بارگاہ میں ہی پلٹ کر جائیں گے. عزیزان محترم، سورہ نبا کے ذیل میں معاد کو بیان کیا. معاد آخرت پر یقین، اعتقاد انسان کی اس زندگی کو خوبصورت بناتا ہے. اگر معاشرے کے اندر معاد کی بحث حقیقی معنی میں رائج ہو جائے تو یقین سے جانیے گا اس بات کو، کسی گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا. چونکہ جھگڑا ہونے کی بنیاد توہین ہوتی ہے. توہین کرنے والا آخرت پر، حساب کتاب پر بہت اعتقاد نہیں رکھتا. اپنی زبان چلاتا ہے، بزرگوں سے بے ادبی کر دیتا ہے، بے احترامی کرتا ہے. نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ گھروں کے معاملات خراب ہوتے ہیں. معاد پر یقین ہوگا تو کبھی بھی کسی گھر میں طلاق نہیں ہوگی. معاد پر یقین ہے
اگر زیادہ سے زیادہ بیوی بد اخلاق ہوگی، شوہر یہ کہہ کر برداشت کر لے گا کوئی بات نہیں، دنیا تھوڑی سی ہے، میں اس کی بد اخلاقی کو جھیل لوں گا، خدا مجھے اجر دے گا۔ اگر شوہر بد اخلاق ہوگا، زوجہ یہ کہہ کے جھیل لے گی کہ خداوند عالم دیکھ رہا ہے، عادل ہے، اور اس نے کہا کہ شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرو، میں تمہیں آخرت میں بہترین اجر عطا کروں گا۔ طلاقیں بند ہو جائیں گی، کم فروشی ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی۔ میرے اور آپ کے گھروں میں ہوتا ہے اضافی پیسہ، ہم اس اضافی پیسے کو نکالتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اگر چھوڑ دیجئے حکمرانوں کو، میں ایک حقیقت کی بات بتا رہا ہوں، حکمرانوں کو چھوڑ دیجئے، اگر معاشرے کے لوگ اپنے اضافی پیسے کو معاشرے میں تقسیم کرنا شروع کر دیں، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں معاشرے میں فقر ختم ہو جائے گا۔ کم سے کم یہ ہوگا بھوکا نہیں سوئے گا کوئی، کم سے کم یہ ہوگا۔ یعنی محلے کے اندر بعض لوگ بھوکے سو رہے ہیں، اسی محلے میں ایسے رہنے والے رہ رہے ہیں کہ جن کے بینک میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں۔ ہے حقیقت ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ کیوں ہے؟ چونکہ اس کو آخرت سے زیادہ اس دنیا پہ بھروسہ ہے۔ اگر آخرت پر اعتقاد ہو تو وہ نکالے گا ان کروڑوں روپوں کو، وہ کرے گا خرچ لوگوں کے اوپر۔ کم سے کم خاندانوں میں، چلے محلے کو چھوڑ دیجئے، خاندانوں میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اگر کسی کے خاندان میں کوئی ویل آف آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، اور خدا نخواستہ اس کے خاندان میں کوئی بھوکا ہے، اس کا بڑا سخت حساب کتاب ہے۔ اور خلاصہ یہ ہوا، سورہ نبا جو ہم نے قیامت سے متعلق تھی اس کی تفسیر بیان کی تھی آپ کے سامنے 8 دنوں میں۔ آج قیامت کے اوپر اعتقاد کے کچھ نتائج بیان کیے تھے، امید ہے انشاءاللہ اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ پہلی مثال سورہ مطففین کی دی، دنیا اچھی گزرے گی اگر آپ نے قیامت پر اعتقاد رکھا۔ دوسری مثال ہم نے دی تھی کہ اگر انسان کا قیامت پر اعتقاد ہوگا، قلت کے باوجود گھبرائے گا نہیں، استقامت ہوگی اس کے اندر، ثابت قدمی ہوگی، چونکہ خدا ساتھ دینے والا ہے۔ اور تیسری مثال کہ قیامت پر اعتقاد انسان کو مستحکم ایمان عطا کرتا ہے، اس مستحکم ایمان کی وجہ سے انسان ہر مصیبت اور بلا کو آسانی سے جھیل لیتا ہے۔ خداوند عالم مجھے سب سے پہلے خود جو بیان کرنے والا ہے ان چیزوں کو، آپ سب کے سہارے سے دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے ان مطالب پر خود ایمان لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ سب کو بھی انشاءاللہ ان تمام مطالب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند عالم ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کی جانب متوجہ فرمائے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے، ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کے جلد ظہور کرنے کی جو اسباب فراہم کرنے اس کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس ماہ مبارک رمضان میں بہترین سعادتیں آپ سب کے شامل حال ہوں۔ تمام مراجع اعظام رہبر معظم کو خدا صحت، سلامتی، طول عمر عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔